سوشل میڈیا کے جہاں فوائد ہیں وہیں بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے انسانی ویلوز آئے دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اخلاق اور کردار میں گراوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب نوجوان پیڑھی کی بات آتی ہے، کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، کسی بھی انقلاب میں نوجوانوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان عقل کے کچے ہوتے ہیں، جذبات کے اندھے ہوتے ہیں، زندگی کا یہ نازک دور ہوتا ہے۔ اس دور میں آدمی بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے، اسی لیے اسلام نے بھی اس نوجوانی کو بہت نازک بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن اس وقت تک ایک آدمی کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں گنوائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کو مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، اسی طرح نعمتوں کی بہتات سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم امتحان کے طور پر تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہر نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 44، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، ان کی گرفت فرمائی، اب بالکل وہ مایوس ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے فوائد اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیں کہ ترقی میں بھی ہلاکت ہوتی ہے۔ ایجادات کے اس زمانے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سوشل میڈیا کے جہاں فوائد ہیں وہیں نقصانات کا بھی اندازہ لگائیں۔ انٹرنیٹ جس سے الحمدللہ ہمیں معلومات مل رہی ہے، دین کی خدمت ہو پا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں عام ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ساری دنیا کا کچرا بھی، جی ہاں ساری دنیا کا کچرا بھی، ساری دنیا کا کچرا بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ خاص کر جب انٹرنیٹ کے ذریعہ اخلاق اور عزت کی پامالی ہو رہی ہو تو اس پر دھیان دینے کی بہرحال ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ نے بہت آسانی سے شہوات اور شبہات کو ہمارے گھروں میں پہنچا دیا ہے۔ شہوات کے راستے ہماری نئی نسل خراب ہو رہی ہے اور شبہات کے راستے ہماری نئی نسل ارتداد کا شکار ہو رہی ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے نگیٹو اثرات کیا کیا ہمارے سماج پر پڑتے ہیں، اگر ان کو گنانا چاہیں تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن چند نقصانات ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر باطل ادیان و مذاہب اور منحرف افکار و نظریات کی بہتات ہے سوشل میڈیا میں۔ نئی پیڑھی کے ذہن میں سوشل میڈیا کے ذریعہ مختلف طرح کے شبہات پیش کیے جا رہے ہیں۔ مختلف مذاہب اپنی فکر کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، مختلف منحرف افکار اور نظریات ہیں جو صحیح عقیدے اور صحیح منہج کو ختم کرنے کے لیے
دن رات لگے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ایسے ویب سائٹس پر جاتے ہیں، ایسے سوشل سائٹس پہ جاتے ہیں، غلط نظریات کو سنتے ہیں، ملحدین کے افکار اور نظریات کو سن کر اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں تو ان سے اعراض کرو۔ شبہات کو نہیں سننا چاہیے، شبہات کو نظر انداز کرنا چاہیے، شبہات کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، باطل افکار اور نظریات کو نہیں سننا چاہیے۔ لیکن نئی نسل ہے جو باطل افکار اور نظریات اور باطل ادیان اور مذاہب کو سن کر کے ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، ہر طرف آپ کے ایمان کے سوداگر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو ہوشیار رہنا ہے اور ہمیں سوشل میڈیا کے فتنے سے خود کو بچانا ہے۔ دوسرے نمبر پر وقت کی بربادی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ یہ موبائل جس کے اندر آپ کے لیے جہاں خیر ہے وہیں شر بھی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا اچھا خاصا وقت برباد ہوتا ہے۔ گیمز کے الگ الگ اقسام ہیں، نوجوانوں کو گیمز کی لت لگی ہوتی ہے۔ گیمز تو دور کی بات ہے، بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو غلط چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر لگ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اچھا خاصا ان کا وقت برباد ہوتا ہے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ گھاٹا کھا جاتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور فرصت۔ صحت حاصل ہے، صحت کی ہم قدر نہیں کر پاتے، فرصت ملی ہوئی ہے، فرصت کی ہم قدر نہیں کر پاتے، اور بیکار کی چیزوں میں لگ کر کے اپنا اچھا خاصا وقت برباد کر لیتے ہیں۔ حالانکہ وقت کی اگر ہم نے قدر کی ہوتی، اسی سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو بہت سارے فائدے ہم سمیٹ سکتے تھے۔ لیکن عجیب عالمیہ ہے کہ آج نفس امارہ اور شیطان ہمیں سوشل میڈیا کا ایسا دیوانہ بنا چکا ہے کہ عجیب طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے ہمارے اوقات برباد ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ 24 گھنٹے میں ہمارے کتنے اوقات صرف اور صرف سوشل میڈیا پر برباد ہوتے ہیں؟ اللہ کے واسطے آپ ذرا صبح سے شام تک سوشل میڈیا پر جو وقت برباد کرتے ہیں اس کا حساب لگا کر دیکھیے، آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ کیا اتنا خاصا وقت ہمارا برباد ہو جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے نئی نسل کی عزت برباد ہو رہی ہے۔ شہوت کو ابھارنے والے مناظر ایک کلک میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ بے حیائی کا اسٹیج سجا ہوتا ہے، عریانیت کا سینٹر ہے سوشل میڈیا۔ ہماری بیٹی گھر میں ہوتی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی پاک صاف ہے، پاک دامن ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، کسی لڑکے سے اس کا تعلق نہیں، لیکن وہی بچی گھر میں بیٹھی بیٹھی کسی دوسرے اجنبی لڑکے سے چیٹنگ میں لگی ہوتی ہے، اور ہم خام خیالی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی اچھی ہے۔ ہمارا بچہ گھر میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کسی کی بچی کے ساتھ میں چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ہے۔ ہر انسان، ہر ماں باپ کا یہی تصور ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہیں۔ تو پھر خراب بچے کن کے ہیں؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے خلوت کے گناہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تنہائی کے گناہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ہماری خلوت داغدار ہو رہی ہے،
خلوت پاکیزہ ہونی چاہیے۔ ایک انسان سب کے سامنے رہتا ہے تو بہت نیک دکھائی دیتا ہے، پاکیزہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اکیلے میں جاتا ہے تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ہاتھ میں آج انٹرنیٹ ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان ایک طرف اس کی شہوت کو ہوا دے رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف اس کا نفس ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، وہ برائیوں پر اسے اکساتا ہے۔ اس کے چکر میں آج ہماری نئی نسل غلط چیزوں کی عادی بنتی جا رہی ہے، فحش فلموں کی رسیا بنتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن یہ آنکھ بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا رب ہے جو ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرشتے ہیں جو ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اعضاء و جوارح ہیں۔ یہ آنکھ ہے جو کل قیامت کے دن جو مناظر دیکھا تھا ان مناظر کے بارے میں چغلی کھانے والی ہے۔ آج ہم آنکھ کو، ہاتھ کو، پیر کو، زبان کو اپنا سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اعضاء و جوارح آج اپنے ضرور ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دھرتی بھی جہاں پر بیٹھ کر کے ہم نے اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا، ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس لیے ہمیں شہوت کے مناظر سے خود کو بچانا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا ہے جہاں لغویات کی بہتات ہو چکی ہے، بیکار کی چیزوں میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان بیکاری میں نہیں لگتا۔ اللہ نے ایمان والوں کی پہچان بتائی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اللہ کے نیک بندے لغویہ چیزوں سے، فضولیات سے، لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک انسان کے اچھے اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو ترک کر دے، لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں، شوہر بیوی کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، شوہر بیوی پر شک کرنے لگتا ہے اور بیوی شوہر پر شک کرنے لگتی ہے۔ کبھی کبھار یہ بیجا شک ہوتا ہے اور کبھی کبھار واقعی حقیقی معنوں میں بیوی کا تعلق کسی مرد سے ہوتا ہے اور شوہر کا تعلق کسی عورت سے ہوتا ہے، اور اس طریقے سے نتیجہ کبھی کبھار طلاق کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نئی نسل کی صلاحیت میں عجیب طریقے سے کمی آ رہی ہے۔ اس لت سے نوجوانوں کی صلاحیتوں میں واقعی بہت کمی آ رہی ہے، معلومات میں سطحیت پیدا ہو رہی ہے، نئی نسل ناپختگی کا شکار ہو رہی ہے۔ انہیں 10 منٹ بات کرنے کے لیے کہیے وہ نہیں بات کر سکتے، اچھی گفتگو کرنے کے لیے کہیے نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں لگنے کی وجہ سے ان کا اچھا خاصا وقت برباد ہوا۔ انہوں نے نوکری تو حاصل کر لی ہے، جاب پہ تو لگ چکے ہیں، لیکن صلاحیت میں پختگی نہیں آئی ہے۔ اس فتنہ نے مطالعہ کے شوق کو پامال ہی نہیں کیا بلکہ مردہ کر دیا ہے۔ آج عجیب المیہ ہے کہ کتابوں سے تعلق بالکل ہی مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ کتابوں کے مطالعہ کا شوق جو پہلے لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا، آج وہ شوق نہیں پایا جاتا۔ یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے بہت بڑا نقصان ہے۔ کتابیں جب پڑھی نہیں جائیں گی تو صلاحیتیں پروان نہیں چڑھیں گی، صلاحیتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، فکر میں وسعت نہیں آئے گی، پھر کیسے ہم لوگوں سے اچھے طریقے سے معاملہ کر پائیں گے، کیسے ہم اچھی گفتگو کر پائیں گے، کیسے ہم لوگوں سے بہتر طریقے سے معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ
سوشل میڈیا کے اثر کا ہی نتیجہ ہے۔ سوشل میڈیا کبھی کبھار ہمارے راز بھی فاش کرتا ہے، کبھی کبھار بلیک میلنگ کے ذریعہ ہمیں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے نوجوان خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائیڈ کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ہمیں نقصانات جو ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نقصان صحت کا مسئلہ بھی ہے۔ انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے انسان ذہنی تناؤ اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن ہو، اضطراب ہو، نیند کے مسائل ہوں، یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا انسان کو تنہائی کا شکار بنا دیتا ہے۔ آپ ورزش نہیں کر پاتے، موٹاپا بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے یادداشت میں کمی آ رہی ہے، اعتماد میں کمی آ رہی ہے، بات کو ڈھنگ سے پیش کرنے کا سلیقہ ہم کھوتے جا رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا نقصان ہے۔ اور سوشل میڈیا کا جو آخری اور اہم نقصان ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اپنوں سے دور اور غیروں سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جس سوشل میڈیا کا مقصد تھا سماجی تعلقات بحال کرنا، جس سوشل میڈیا کو اس لیے لانچ کیا گیا تھا تاکہ سماجی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے، وہی سوشل میڈیا آج ہمیں اپنوں سے دور کر چکا ہے۔ اولاد، ماں باپ، میاں بیوی اور دوسرے رشتہ داروں کے بیچ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس نے ہمیں اس قدر مشغول کر رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہو رہے ہیں، حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ گھر کے لوگ جن کی تربیت کی ضرورت تھی، سوشل میڈیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی تربیت متاثر ہو رہی ہے۔ ہم اپنوں سے ایک طرح کی دوری اور دوسروں سے ایک طرح کی نزدیکی بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ گھر کے لوگ جو ہماری گفتگو سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، کوئی دوست یا ہر دل عزیز سامنے میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے گفتگو کرنے کی بجائے ہم لوگوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں جن سے کبھی تعارف بھی نہیں ہوتا، جان پہچان بھی نہیں ہوتا۔ بچہ ماں کی ممتا کے لیے پریشان ہوتا ہے، لیکن ماں دوسروں سے چیٹنگ میں لگی ہوتی ہے، واٹس ایپ اور فیس بک میں لگی ہوتی ہے۔ اب بچے کی خاک تربیت ہوگی؟ میرے بھائیوں، واقعی یہ قابل افسوس معاملہ ہے۔ جی ہاں، بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وقت بتائیں، لیکن اس سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا مشغول کر دیا کہ ہم اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ان کے رشتہ میں ایک ماں اپنے موبائل میں اس قدر مشغول ہوئی کہ بچہ صابن کھا لیا اور صابن کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا اور ماں کو خبر بھی نہیں تھی۔ ایسے کتنے واقعات ہمارے آس پاس میں پیش آتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہم نے کتنا سارا نقصان برداشت کیا اور اپنوں کو کھویا ہے۔ بہرکیف ہم احساس یہ دلانا چاہتے ہیں کہ اسلام جو رشتوں کی مضبوطی اور بھائی چارہ کو مضبوط کرنے پر زور دیتا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ روح پامال ہو رہی ہے، اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ ہمارے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو السلسلہ صحیحہ میں صحیح کہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انگوٹھی بنوائی اور اسے پہن لیا۔ پھر آپ نے فرمایا
کیا فرمایا؟ شغلنی ھذا عنکم منذ اليوم الیہ نظرہ و الیکم نظرہ، دن بھر یہ انگوٹھی مجھے تم سے مشغول کیے رہی، دن بھر یہ انگوٹھی مجھے تم سے مشغول کیے رہی، کبھی میں اس انگوٹھی پہ نظر ڈالتا ہوں تو کبھی تم پر نظر ڈالتا ہوں۔ ثم رمی بہ، بالآخر آپ نے اس انگوٹھی کو نکال کر کے ایک جگہ پر ڈال دیا۔ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب دیکھیے کہ ہمارے نبی انگوٹھی کو نکال کر الگ رکھ دیتے ہیں کہ اس نے آپ کو آپ کے اصحاب سے مشغول کر دیا تھا، لیکن آج ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو نظر انداز کر کے سوشل میڈیا کے نشہ میں ایسے چور ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک گھر میں ہر بچہ اپنے اپنے اسمارٹ فون میں مشغول ہوتا ہے، ہر بچی اپنے اپنے موبائل میں لگی ہوتی ہے، ادھر ماں اپنے موبائل میں چیٹنگ کر رہی ہے، ادھر باپ اپنے موبائل میں مشغول ہے، اور گھر کے بوڑھے سب کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مصنوعی زندگی سے باہر نکلیے، فطرت کی طرف لوٹیے۔ موبائل اور سوشل میڈیا نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے، لیکن رشتوں کی پامالی جو ہو رہی ہے اس کے تقدس کو دھیان میں رکھیے۔